بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین گرامی، بازیگر کی اب تک آپ 69 اقساط سماعت فرما چکے ہیں۔ پیش خدمت ہے اب قسط نمبر 70۔ دونا نگ حاضر ہیں حضرت۔ حوالدار نے تھانے کے ادھیڑ عمر، گندمی رنگ اور فربا جسم سب انسپکٹر کی میز پر ہمیں لے جا کے کہا۔ سب انسپکٹر کسی فائل کی ورق گردانی میں مصروف تھا۔ اس کے کلے میں پان دبا ہوا تھا۔ وہ حوالدار کی آواز پر چونک پڑا۔ وہ چشمہ بدل کے تیکھی نگاہوں سے ہمیں گھورنے لگا۔ اچھا اچھا، تو یہ ہیں وہ رستم سوراب تھا جن کا انتظار۔ وہ شاہکار آ گئے۔ وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا، آئیے آئیے۔ میں اور پیرو ساکت کھڑے رہے۔ کیا بولتے ہیں دونوں بہادراں؟ بولتے کیا حضرت؟ وہی جو سارے لوگاں وردی والے لوگاں کو دیکھ کے بولتے ہیں، حوالدار ہنس کے بولا۔ سب انسپکٹر معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگا۔ پہلی ملاقات میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ چلبلے پن سے بولا، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں۔ ادھر محلے والے لوگاں سے پہچان کرا لیا ہے، بولتے تھے دونا ان کو بھی چاقو دکھاتا تھا۔ ایسا؟ لیکن ادھر محلے والے ننگے پیر تھے کیا؟ جی فیروز صاحب، اب کیا؟ حوالدار گھبرا گیا۔ خیر سب انسپکٹر حوالدار کی بات کاٹ کے مسکراتے ہوئے بولا، یہاں یہ کام زیادہ سلیقے سے کیا جاتا ہے۔ پھر وہ تپی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ذرا پانی وانی پلاؤ مہمانوں کو، تھکے ہوئے ہوں گے، پھر کچھ کام کی بات بھی ہو جائے۔ حوالدار کے زرد دانت کھل اٹھے۔ جو مانگیں گے ملے گا حضرت، سرکاری مہمان ہیں، ادھر سب چیز کا انتظام ہے۔ ریاست میں بھی مہمان لگتے ہیں کیوں؟ میں نے اور پیرو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سب انسپکٹر کے گول چہرے پر سرخی چھانے لگی۔ بلاؤ ذرا فضل صاحب کو، بہی کھاتا ادھر ہی لے کے آ جائیں۔ اس نے حوالدار کو حکم دیا اور فائل سامنے سے ہٹا کے پان کی ڈبیا کھولی اور ایک اور بیڑا منہ میں دبا کے بولا، چاقو، خون، آتھا پائی، دھونس، دھاندلی، دہشت گردی، 323، 324، 325، 504۔ سن رہے ہو؟ ہم سے مخاطب تھا۔ سن لیا ہے، پیرو نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ سب انسپکٹر کی آنکھوں کی چمک اور تیز ہو گئی۔ سن لیا تو اچھا کیا ہے، پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ ان باتوں کے لیے موٹی موٹی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ یہ بھی جانتا ہے، پیرو نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بہت اچھا ہے، ویری گڈ ویری گڈ۔ وہ پلکیں پٹپٹاتے ہوئے بولا، تجربہ کار معلوم ہوتے ہو، آپ ہی لوگ سے سب سیکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کچھ زیادہ ہی سیکھ لیا ہے۔ ابھی یہ آپ سمجھو، پیرو تنک کے بولا۔ اتنے میں عمر رسیدہ محرر دوسرے کمرے سے روز نامچہ لے کے آ گیا۔ اس کا نام سب انسپکٹر نے فضل لیا تھا۔ فضل تھکا تھکا بگڑا ہوا منہ لے کے اندر آیا تھا، لیکن ہم پر نظر پڑتے ہی اس کا جسم اکڑ سا گیا۔ سب انسپکٹر نے اس کے ساتھ حوالدار کو بھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دو سپاہی ہمارے دائیں بائیں کھڑے رہے۔ دیکھ رہے ہو؟ سب انسپکٹر نے ہماری طرف نگاہیں جماتے ہوئے محرر فضل سے کہا۔ دیکھ رہا ہوں جناب، محرر مستعدی سے بولا۔ نامور لوگ جان پڑتے ہیں، اتنی کاٹنے کے بعد ہی یہ نظر پیدا ہوتی ہے۔ یہی بول رہا ہوں، سب انسپکٹر نے اچک کے کہا۔ ذرا احتیاط سے قلم چلانا۔ پر اور تو سب کچھ لکھ لو گے، یہ تیور کیسے لکھو گے؟ سینہ 4 انگل آگے نکلا ہوا۔ یہ بھی لکھ دو صاحب، پیرو نے اونچی آواز میں کہا۔ پہلی بار کسی کو دیکھا ہے کیا؟ یہ تو ابھی معلوم ہو جائے گا، کس نے کس کو پہلی بار دیکھا ہے۔ سب انسپکٹر کے بجائے محرر فضل نے تیوری چڑھا کے کہا۔ سوچ کے زبان چلاؤ، یہ ہنر آتا تو ہم کو یہاں دیدار کیسے نصیب ہوتا؟ میری توقع کے خلاف سب انسپکٹر نے تھمے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے شجرہ لکھ لو فضل میاں، باقی باتیں اطمینان سے ہوں گی۔ بہتر ہے جناب، محرر نے ناگواری سے کہا اور باعجلت روزنامچہ کھولنے لگا۔ قلم روشنائی میں ڈبو کے دل میں لاتے ہوئے اس نے پھر ہم سے پوچھا، نام بولو۔ ابھی پہلے اپن کا بات سن لو، پیرو نے بوجھل لہجے میں کہا۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ وہ غصے سے بولا، نام بولو۔ اس کو بھرنے کا ایسا ہی شوق ہے تو اپن ابھی ادھر تمہارے ہی پاس ہے۔
साथ साथ ये शौक भी जारी रहे तो क्या फर्क पड़ता है। सब इंस्पेक्टर इठलाते हुए लहजे में बोला। अपने फजल मियाँ का कलम गर्मी में ही कुछ रवानी दिखाता है। नर्त भाव के चढ़ाव में ठंडा खाने की आदत नहीं है इनको। अपुन बोलता है, इसको लिखने का अभी ऐसा जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है फजल मियाँ, हम कुर्सी छोड़ के चलें? आप अभी अपुन की जगह आ जाओ तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, पीरू ने तुर्शी से कहा। अपुन इधर एकदम अजनबी है, तुम्हारे शहर का यही रीत है। तो ठीक है, अभी अपुन इधर आ ही गया है, पर कागज काला करने से पहले अच्छा है अपुन का बात ध्यान से सुन लो, उसके बाद जो मर्जी हुआ करना। कुर्सी पर तुम बैठा है, अपुन नहीं। जिस सुर में चाहो बोलो। जवाब में अपुन ठेका लगाएगा तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, बात भी और लंबा हो जाएगा। इधर अगर छान फटक करना पुलिस को नहीं आता तो अपुन सिखाने को रहा। ये बाल अपुन ने भी धूप में सफेद नहीं किया। अभी तुमसे बड़ा कुर्सियां देखा है, और तुमसे बड़ा। पीरू ने अपने होठ भींच लिए और तपी हुई आवाज में बोला, अभी इजाजत हो तो कुछ बोले। सब इंस्पेक्टर मुतजस्सिस निगाहों से उसे देखता रहा और कुछ नहीं बोला। पीरू ने उसकी बाकायदा इजाजत जरूरी नहीं समझी और मुख्तसरन उसे बताने की कोशिश की कि मूसा नदी के घाट पर हम एक शनासा को ढूंढने गए थे कि 4 आदमियों ने एक सुनसान सी जगह हमें घेर लिया और चाकू तान के रकम का मुतालबा करने लगे। हमें नाचार उन्हें संभालना पड़ा। भाग जाते तो बात इतनी आगे ना बढ़ती, लेकिन वो अड़े रहे और हमने वही किया जो इस सूरत हाल में कोई भी कर सकता था। मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, बाजीगर के सिलसिले में अगर हमारी काविश आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। और कमेंट्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। बात बहुत सीधी थी। पीरू यही कह सकता था कि सब कुछ हादसतन पेश आया था, बिल्कुल अचानक। ये बताना बेमानी था कि वो मुसलसल हमारा पीछा कर रहे थे और हम अमदन उन्हें एक ऐसे मकाम पर ले आए थे जहां उनका मकसद आसानी से जाना जा सके। इसी सच पर किसी को यकीन न आता। वो हजार सवाल करते कि फिर हमने थाने में आके उनकी शिकायत क्यों नहीं की, सड़कों पर तैनात किसी सिपाही से मदद क्यों नहीं ली। वो लौट के पूछते कि आखिर फिर उन चारों के ताक़ुब का कौन सा अहम मकसद हम पर मुनकशिफ हुआ। बात आका और काले तक भी पहुंच सकती थी। अलबत्ता पीरू ने शक जाहिर किया कि शायद वो बहुत पहले से हमारी ताक पे थे। शाम के वक्त आबिद शाह रोड से हमने साड़ियाँ खरीदी थी। वहाँ किसी ने हमारे पास मौजूद रकम की झलक देख ली होगी। सब इंस्पेक्टर, हवलदार, मोहर और सिपाही खामोशी से पीरू की रुदात सुनते रहे, बीच में नहीं बोले। पीरू ने उन्हें इसका मौका भी नहीं दिया था, लेकिन मोहल्ले वाले पहले ही उनके कान भर चुके थे। खुद उन चारों आदमियों ने भी उनसे कुछ कहा ही होगा। वो हमारे वहां गली से निकलने और यहाँ थाने तक आने में इतना वक्त नहीं लगा था। इस अजना में उन्हें उचटती उचटती बेरब शहादतें ही सुनने को मिली होंगी, लेकिन लोगों ने कितने मुबालगे से काम लिया था, हम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते थे। बहरहाल कुछ कहना खामोशी से बेहतर था। पीरू ने इख्तिसार पर इक्तफा किया। इस तरह उन पर यह जाहिर करना भी मकसूद था कि वो एक नहायत मामूली सी बात पर हुज्जत कर रहे थे। पीरू के चुप होते ही इंस्पेक्टर ठमकती हुई आवाज में बोला, कैसा सादा और मासूम सा वाक़या है, इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया। क्यों फजल मियाँ, वो क्या कहा है किसी शायर ने, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा। कार्रवाई करो साहब, अपने को अभी और कुछ नहीं बोला। तुम और बोल भी क्या सकते हो, यकलख वो भड़क के बोला। तुमने समझा है कि यहाँ सब उल्लू के पट्टे बैठे हैं। तुम्हारे बकौल उनकी खता इतनी थी कि उन्होंने रकम के लिए तुम पर चाकू निकाला था और तुमने उन पर काबू पा लिया था। इस दौरान उनका एक साथी जख्मी हो गया। खून से न सिर्फ उसके कपड़े तरबतर हो गए बल्कि ज़मीन भी लाल हो गई। फिर वो सिसकते बिलकते तुमसे माफिया मांगते रहे। तुमने उन्हें नहीं छोड़ा। मोहल्ले वाले बीच बिताव कराने के लिए आगे बढ़े तो तुमने उन्हें भी झड़क दिया। उल्टी उन्हें धमकी दी कि उनकी मदाखलत का नतीजा बुरा होगा। उनकी हमदर्दियां हासिल करने के बजाय तुमने उन्हें मुश्तइल कर दिया, उन्हें चाकू दिखाया, सारे महल्ले में गतरबूद मचा दी। फिर तुम वहां से सर उठाए हुए चल दिए।
تمہارا خیال ہے کہ ہم تمہاری کہانی پر یقین کر لیں گے اور آگے جا کے بھی تم یہی رویہ لگاؤ گے؟ یہاں سے وہاں تک سب اندھے اور بہرے بیٹھے ہیں۔ وہ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہا تھا۔ پیرو کے بیان میں بہت سے سکم تھے، مگر اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا؟ ہم اس سے اور کس طرح باور کراتے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا؟ ہمارے تو سان گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں بھی کوئی ہمارا منتظر ہوگا۔ ہم تو واپس اپنے ہوٹل جا رہے تھے کہ وہ راستے کا پتھر بن گئے۔ سب انسپکٹر آنکھیں لال پیلی کیے گرجتا رہا۔ اس نے جیسے پہلے ہی ہمارے بارے میں اپنے ذہن میں کچھ طے کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود پیرو نے اسے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے اسے بتایا کہ سب کچھ اتنی تیزی سے پیش آیا کہ کسی کے بھی اوسان ٹھکانے نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کے پاس چاقو تھے اور ان کی تعداد ہم سے دگنی تھی۔ قابو پا کے انہیں فوراً چھوڑ دینے میں اندیشہ تھا کہ وہ پلٹ نہ پڑے۔ ان سے دستبرداری تبھی ممکن تھی جب ان کی طرف سے دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنے کا اعتبار ہو جائے۔ ذرا سی چوک ہو جاتی تو وہ چاقو جو ان کے ساتھی کو لگا ہمیں نشانہ بنا سکتا تھا۔ ہمارے پاس معقول رقم کا جو اثاثہ تھا اس کے چھن جانے کا بھی ہمیں خدشہ تھا۔ اس پردیس میں پھر ہم کہیں کے نہ رہتے۔ کیا انہیں یہ سبق نہیں ملنا چاہیے تھا کہ آئندہ وہ کسی اجنبی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے یہ تجربہ نہ بھولیں؟ ایسے لوگوں کا تعلق عموماً شہر کے کسی نہ کسی دادا کے اڈے سے ہوتا ہے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ احتیاطاً ہم ان کے سرغنہ کا نام بھی جان لیں۔ کہیں دور ذہن کے کسی گوشے میں ایک یہ احساس بھی چمٹا ہوا تھا کہ انہیں ہمارے کسی دشمن نے تو تعینات نہیں کیا۔ ہمارے شہر کا کوئی دشمن کرائے پر یہاں ان کی خدمات حاصل کر سکتا تھا۔ ان سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ اپنے رنگ ڈھنگ سے وہ چھٹے ہوئے ہی معلوم ہوتے تھے اور کسی رعایت کے لائق نہیں تھے۔ پیرو نے اعتراف کیا کہ لوگ بے شک درمیان میں آئے تھے، لیکن انہیں پورا واقعہ ہی معلوم نہیں تھا۔ وہ آتے ہی کچھ جانے بوجھے بغیر انہیں ہم سے اوندے سوندے چھڑانے لگے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ ان لوگوں کی شے پا کے وہ ہمارے لیے اور خطرہ بن سکتے تھے۔ زخمی کتے کی طرح انہیں شیر کہنا شیر کی توہین ہے۔ ہمیں بھی بھروسہ نہیں تھا کہ آنے والے محلے کے لوگوں میں کتنے ان کے ساتھی شناسا ان کے بہی ہوا ہیں۔ ان کا تعلق بھی کہیں اس محلے اور اس کے مکینوں سے تو نہیں ہے، اس لیے ہم نے انہیں اپنے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں دی۔ اپنی جان اور اثاثے کی حفاظت کے لیے لازم تھا کہ ہم مشتعل محلے داروں کو دور ہی رکھیں۔ ہم نے یہی کیا۔ یہی ہمیں اپنے لیے بہتر نظر آتا تھا۔ محلے والوں سے ہمیں کسی سلوک کی امید نہیں رہی تھی۔ وہ ایک پورا ہجوم تھا۔ ہم صرف دو تھے، اس لیے ہم ان چاروں میں سے ایک کو ڈھال کے طور پر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ پیچھے پھر بھی وہ شور مچاتے رہے۔ انہیں روکنے کے لیے آخری چارے کے طور پر ہمیں اس آدمی کو بے بس کرنا اور چاقو دکھانا پڑا، لیکن ہم نے اسے چاقو مارا نہیں۔ تم نے بڑا احسان کیا۔ سب انسپکٹر کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ اور تم نے اس کے بعد پولیس میں آنا بھی ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ سارا فیصلہ تو تم نے خود کر دیا تھا۔ اپنا ارادہ پہلے ادھر آنے کو تھا، پر راستے میں بدل گیا۔ ہم الجھن میں پڑ گیا تھا کہ ابھی پہلے ادھر آئے یا اپنا ٹھور ٹھکانہ کرے۔ بات ختم ہو گیا تھا۔ اپن بات کو بھی ادھر آ سکتا تھا۔ ساتھ اور بھی بہت سا بات اپن کے مغز میں بھرا تھا، اس کو بولنے کا ضرورت نہیں۔ تم ابھی خوب سمجھتا ہے، جانتا ہوگا۔ پیرو نے وہ عام سی کہانی یوں ہی نہیں دہرائی تھی۔ اسے احساس تھا کہ بعد میں اسے کیسے کیسے سوالوں سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ وہ کسی جھجک کے بغیر ہر سوال کا جواب دیتا رہا اور پورے شد و مد کے ساتھ۔ وہ سب کچھ ایسا بے جواز بے دلیل بھی نہیں تھا جیسا مجھے پہلے نظر آتا تھا۔ سب انسپکٹر کسی وکیل کی طرح اس سے ضد بحث کرتا رہا۔ اس نے آقا اور کالے کا نام نہیں لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ محلے والوں اور ان چاروں نے آقا اور کالے کے بارے میں پولیس کو کچھ نہیں بتایا۔ محلے والے دیر سے درمیان میں آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ تینوں آقا اور کالے کے متعلق ہمیں خاصا کچھ بتا چکے تھے۔ آنے کے بعد محلے والوں نے باقی کچھ ان تینوں کی زبانی سنا تھا۔ پتہ نہیں وہ ان کے کس قدر پلے پڑا۔ وہاں اس وقت بہت ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ اذیت میں وہ تینوں بھی ٹوٹے پھوٹے بے ربط سے فقرے بول رہے تھے۔ بہر صورت محلے والوں سے آقا اور کالے کے سلسلے میں پولیس کو کچھ پتہ بھی چلا تھا تو وہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکی تھی، ورنہ سب انسپکٹر
اس کا ذکر کرنا نہ بھولتا۔ خود ان چاروں نے بھی اپنے اڈے اور اپنے استاد کا نام لینے میں احتیاط کی ہوگی اور کوئی اور کہانی بتائی ہوگی۔ پیرو کو جیسے یقین تھا کہ انہوں نے آقا اور کالے کا نام نہیں لیا ہوگا، اس لیے وہ اپنی رودات پر اصرار کرتا رہا اور اس نے اپنے بیان میں سرمو تبدیلی نہیں کی۔ یہ بھی ایک تدبیر ہوتی ہے کہ ابتدا میں جو منہ سے نکل جائے اس پر آخر تک جمع رہا جائے۔ پیرو کے منہ سے یہ سب کچھ یوں ہی نہیں نکل گیا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ سب انسپکٹر کو ہم سے کوئی پرانی عداوت ہے، ہماری صورتوں سے چڑ ہے، یا بہت دنوں بعد تھانے میں کوئی ایسا معاملہ اس کے سامنے آیا ہے۔ اسے شاید بہت سی باتوں پر حیرت تھی، ان چاروں پر ہمارا قابو پانا جن کا ریکارڈ پولیس کے پاس موجود ہوگا، بیچ میں پڑنے والوں کو ہمارا پھٹکار دینا اور ان کی بھیڑ چھانٹتے ہوئے آسانی سے نکل جانا، ایک نہیں کئی حیرتیں اس کے دماغ میں کلبلا رہی ہوں گی۔ بعد میں جائے وقوع پر پہنچنے والے سپاہیوں سے محلے والوں نے خوب حاشیہ آرائی کی ہوگی، انہیں بتایا ہوگا کہ کس طرح ہم نے ان کی گردنیں دبوچ رکھی تھی۔ سب انسپکٹر کی وحشت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے حیرت ہمارے بیان پر نہیں، خود ہم پر ہے۔ ہم کون ہیں، ہمارے بارے میں جاننے کے لیے وہ پوری طرح بے چین نظر آتا تھا، کوریج کے متعلق اور غیر متعلق سوال کرتا تھا، مگر پیرو سے کچھ اور حاصل نہ کر سکا۔ ہم نے اسے اپنے نام بھی مختلف بتائے تھے، ولدیت بھی مختلف، پتے بھی خود ساختہ، پیشہ کاروبار بتایا تھا، اور کہا تھا کہ بمبئی کے بھنڈی بازار میں ہمارا ایک متھارا ہے۔ اس کے علاوہ سارے ہندوستان سے مختلف قسم کی چیزیں ہم بمبئی سپلائی کرتے ہیں۔ حیدرآباد کاروبار ہی کی غرض سے آج پہلی بار آنا ہوا ہے، آج سپہر ہی آئے تھے۔ ہمارا مختصر سامان موسیٰ ندی کے گھاٹ کے ہنگامے کی نظر ہو گیا۔ کپڑوں کے علاوہ ہم نے جو ساڑیاں خریدی تھی وہ بھی وہیں رہ گئی۔ پیرو یہ بتانے سے بھی نہیں چوکا کہ سامان میں کچھ رقم اور جیولری کے نمونے تھے۔ رقم معمولی تھی، لیکن وہ سب کچھ ہم سے چھن گیا۔ ویکا جی ہوٹل، زورا، مارٹی اور ابا جان کی ہوا بھی اسے ہم نے نہیں لگنے دی۔ نام اور ولدیت کے سوا ایک لفظ بھی نہیں کہا، سب کچھ پیرو ہی بولتا رہا۔ میرے اور پیرو کے لہجے کا فرق سب انسپکٹر کو فوراً محسوس ہو گیا تھا، اس لیے اسے کہنا پڑا کہ میں دلی میں پیدا ہوا تھا، عرصے سے بمبئی میں ہوں، اسماعیل کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں۔ پیرو نے سب انسپکٹر کو اچھی طرح جتا دیا تھا کہ وہ آگے جا کے یہی سب کچھ دہراتا رہے گا۔ اس کے عزم، امید اور بے باکی سے سب انسپکٹر تل ملایا ہوا تھا۔ پیرو چاہتا یہی تھا کہ اسے اپنے اعتماد سے متزلزل کر سکے۔ ہمیں یہاں سے کسی طور اسی وقت نجات مل جائے۔ ادھر ہوٹل میں ابا جان راہ تک رہے ہوں گے۔ ہم ان سے واپسی میں دیر ہو جانے کو کہہ کے آئے تھے، لیکن دیر سے مراد یہ نہیں تھی کہ رات کو واپس ہی نہ پہنچے۔ وہ نہ کسی سے پوچھ سکتے تھے، نہ انہیں کوئی ایسا نشان معلوم تھا جہاں ہمارا سراغ لگا سکیں۔ ابا جان کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہ سے ہمارا اس وقت یہاں سے جانا سود مند تھا۔ ایک رات گزر جانے کے بعد ضروری نہیں کہ صبح ہی وہ ہمیں متعلقہ حاکم کے سامنے پیش کر دے۔ وہ ہمارے بارے میں اور معلومات اکٹھی کرنے کے لیے ہمیں روک سکتا تھا۔ اس سے اور پیچیدگی ہی پیدا ہوتی۔ چھان بین کرنے پر اسے یہ بھی معلوم ہو سکتا تھا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے محبوب کی مہندی میں شاہ کبیرے کو بے دخل کر دیا تھا۔ پیرو نہیں تو میں پہلی بار حیدرآباد نہیں آیا ہوں، اور جانے کیا کیا۔ پیرو نے اپنے پاس موجود رقم کا تذکرہ اس وجہ سے بار بار کیا تھا کہ لے دے کے کام بن سکے تو بھی برا نہیں۔ سب انسپکٹر کے پتھر میں جنبش نہیں ہوئی۔ اس کا انداز، لب و لہجہ پہلے کی بنسبت یکسر بدلا ہوا تھا۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، شدت غضب میں اس کی زبان ہکلانے لگتی تھی۔ پیرو نے خود کو بہت روکا، لیکن سب انسپکٹر کی اوٹ پٹانگ باتوں پر اس کی آواز بھی تل ملانے لگتی تھی۔ مجھے کرشنا جی بہت یاد آ رہے تھے۔ وہ بھی ایک پولیس افسر تھے، ہمیشہ نرمی اور اخلاق سے بات کرتے تھے، بڑے بڑے معاملات منٹوں میں حل کر دیے۔ ایک یہ شخص تھا، ہمیں کوئی جانور سمجھ رہا تھا، جیسے ہم کوڑے کے ڈھیر سے اٹھ کے آئے ہوں۔ بس صاحب، ابھی اپنے سے زیادہ چک چک مت کرو، دیر بہت ہو گئی۔ تو پیرو نے بیزاری سے کہا، ابھی آپ کو جو کرنا ہو فیصلہ کر دو۔ آپ ان کو جو منہ ماری کرنا تھا کر دیا، ہو سکے تو اپنے پر بھروسہ کرو، نہیں کرتا تو ادھر اپنا حکم نہیں چلتا۔
अपन उधर जाके अभी कुछ बोलेगा जिधर कोई सुनेगा भी। इधर एक अकेला तुम ही है, आगे तुमसे बड़ा भी कोई हाकिम बैठता है। साला इतना सा बात आसमान पर चढ़ा रहा है, अभी कौन सा दुनिया ऊपर नीचे हो गया। अपन की समझ में एकदम तुम्हारा केंडा नहीं आया। तुम कोई इधर का बादशाह है क्या? तुम क्या मांगता है? अपने को तुम या तो फिरेला फिर कोई बहुत ऊंचा आदमी लगता है पुलिस में नवा नवा आया है। पहले किसी नौटंकी में काम करता था क्या? औकात से मत बढ़ो, हवलदार ने खड़े होकर कहा। वो उठा इस तरह था कि बढ़ के पीरू को तमाचा मार देगा, लेकिन पीरू का चेहरा देख कर रुक गया और आतिशी लहजे में बोला, यह थाना है, अपन भी कोटा नहीं समझ रहा है। ये अंदर के कमरे के लोग हैं जनाब, मुहर्रर फजल ने लुकवा दिया। फंदा भी इधर ही मंगवा लो, पीरू ने तलखी से कहा। तुम अपने लिए बहुत बुरा कर रहे हो। तुम अभी अपने साथ कौन सा अच्छा कर रहा है? ठीक ठीक बोल दो तो तुम्हारे हक में अच्छा होगा, हवलदार ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बौखलाई हुई आवाज में कहा। क्या ताल्लुक था उन लोगों से तुम्हारा? कितनी रकम का मामला था? अभी तुम अपन से मखौल करता है हवलदार। देखो साहब का गुस्सा मोल मत लो। साहब के पास और कोई चीज हो तो सौदा भी करे, वो तो एक ही चीज रखता है। हम बोलते हैं ऐसी वैसी कोई बात है तो बिल्कुल मत छुपाओ। झूठों और धोखा देने वालों के लिए साहब के पास कोई गुंजाइश नहीं। अभी तुम बार बार क्या टंगी मारता है? वीरू ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। अपने को हवालात का रास्ता दिखाओ, अभी देरी किस बात का है? रामजादे, सब इंस्पेक्टर दहाड़ने लगा। अब हवालात जाने की जल्दी है, पहले सीधे इधर आते हुए मैया मरती थी। अपन का मुंह में भी जबान है और चलाना भी तुमसे अच्छा आता है। इतना ही बोलो जितना अपन सुन सके। पीरू की आवाज भर्रा गई। मैंने फौरन उसका शाना थाम लिया। मुझे खदशा था कि कहीं वो झपट के सब इंस्पेक्टर की जबान ना खींच ले। सब इंस्पेक्टर को भी शायद कुछ अंदाजा हो गया था। पसीने से उसकी पेशानी शराबोर हो गई थी। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कमरे में पीरू की आवाज गूंजी। अभी अपुन आखिरी बात बोलता है। उसका लहजा हैरत अंगेज हद तक थमा हुआ था। अपुन को अदालत पेशी से एकदम कोरा मत समझो। जानता है आगे क्या होना है, क्या हो सकता है। तुम क्या, अपुन क्या कर सकता है? तुम कितना, अपुन कितना दूर जा सकता है? अपुन बोलता है कि इधर तुम्हारे शहर में ही रहेगा, जब बोलोगे चला आएगा। अभी यकीन नहीं आता तो साथ होटल में सिपाही रख दो, जब तक तुम खलासी की घंटी नहीं बजाएगा अपुन इधर से नहीं भागेगा। अपने पास बड़ा रकम है, जमानत में इसको अपन अभी इधर छोड़ सकता है। अपना तुम्हारा कोई दुश्मनागी नहीं है तो बोलो, फिर अपन तुमसे किसी दूसरा सुर में बात करें। सब इंस्पेक्टर हशमत आमेज नजरों से हमें देखा किया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। पहली बार मुझे उसके चेहरे पर किसी कदर नरमी के आसार नजर आए थे। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। ए काश खुदा उसके दिल में कुछ रहम डाल दे। मेरा नफ्स नफ्स इस लम्हे यही दुआ कर रहा था। पीरू ने हर जतन करके देख लिया था। अब सब कुछ इंस्पेक्टर पर मुनहसर था। देर तक वो गुमगू की हालत से दो चार रहा, मगर रफ्ता रफ्ता उसके चेहरे पर वही खिंचाव पैदा हो गया और उसने यकायक मुश्तइल आवाज में हवलदार को हुक्म दिया। इनकी तलाशी ली? पीरू ने फिर कुछ नहीं कहा। ना मैंने। हवलदार तलाशी के लिए उठा तो हमने कोई मज़ाहमत नहीं की। मज़ाहमत करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता था। मेरी जेबों का सारा सामान नागपुर स्टेशन के थाने ही में रह गया था। उन्होंने जेबों और नेफे की तलाशी पर इक्तफा किया। गर्दन तक उनके हाथ नहीं गए और मेरी माला मेरे पास ही महफूज रह गई। पीरू ने भी अपना चाकू उसी गली में फेंक दिया था जहां हमने पुलिस देख के रिक्शा मुड़वा दिया था। अलबत्ता पीरू की जेब से नोटों की कई गड्डियां बरामद हुई, हजारों रुपए के बकदर। सोनिया के बेसुध हो जाने के बाद नागपुर स्टेशन पर जब पीरू, जोरा और मार्टी मुझसे और अब्बा जान से अलग हो गए थे तो जरो जवाहर की पोटली और लखनऊ में बेचे जाने वाले पत्थरों की 2.5 लाख के करीब रकम भी अपने साथ ले गए थे। यही सबसे बड़ी वजह उनके अलग हो जाने की भी थी। उन्होंने तय किया था कि वो स्टेशन पर उतर जाएंगे और जैसे ही गाड़ी प्लेटफार्म से कुछ आगे निकले अब्बा जान जंजीर खींचकर और पुलिस को तलब करके सोनिया की लाश उसके हवाले कर देंगे। वो तीनों साथ होते तो और तवालत पेश आ सकती थी, खुसूसन नायाब पत्थरों और इतनी बड़ी रकम की मौजूदगी में। हैदराबाद आके उन्होंने वो तमाम चीज़ें यकीनन अब्बा जान को वापस कर दी होंगी, लेकिन पीरू की जेब से गड्डियां निकलने से जाहिर था
کہ ابا جان نے کچھ رقم احتیاطاً اس کے پاس ہی رہنے دی ہے، یا ممکن ہے پہلے ہی سے پیرو کے پاس اتنے روپے ہوں، بٹھل نے اسے دیے ہوں۔ بہرحال مجھے ٹھیک طرح کچھ علم نہیں تھا کہ کتنی رقم ابا جان کے پاس ہے، کتنی دوسروں کے پاس۔ گڈیاں دیکھ کے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ وہ گمسم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور سب انسپکٹر کوئی فیصلہ نہ سنا سکا، مگر یہ محض چند لمحوں کا تذبذب و تردد تھا کہ اس نے حقارت آمیز انداز میں حوالدار کو اشارہ کیا۔ حوالدار نے زیر لب اس سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو سب انسپکٹر آنکھیں نکال کے اس پر گرجنے لگا۔ 302 بن گئی تو تمہارا باپ آ کے سنبھالے گا۔ 302 ابھی ایک دم نہیں بنتا ہے صاحب، پیرو نے دبی زبان سے کہا۔ سب انسپکٹر نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اس نے سرگوشی میں حوالدار سے کچھ کہا۔ حوالدار نے درباریوں کے انداز میں سر جھکایا اور ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہوئے سپاہیوں نے ہمارے گرد محاصرہ تنگ کر دیا۔ معزز سامعین، اس نہایت دلچسپ داستان کے مزید واقعات جاننے کے لیے قسط نمبر 71 سماعت فرمائیں۔